اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج کل تلاوت کر رہے ہیں سورہ الانفال کی، اور آج پہنچے ہیں آیات 31 سے لے کے 35 تک۔ انتہائی خوبصورت آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جہاد کے بارے میں، جنگ کے بارے میں، اور وہ بھی اللہ کی راہ میں۔ اور جب کوئی پڑھے ان پر ہماری آیتیں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، تو کہیں ہم سن چکے، اور اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہہ لیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے تمام رسول جب اللہ کا یونیورسل پیغام لے کے اپنی اپنی قوموں کے پاس گئے، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو سناتے تھے پڑھ کے، تو وہ آگے سے ان سے بحث نہیں بلکہ ان کی مخالفت پہ اتر آتے تھے اور کہتے تھے یہ تو کوئی شاعری ہے، اور یہ ایک ایسا کلام ہے جو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور جب وہ کہنے لگے کہ یا اللہ، اگر یہی دین حق ہے، خیر کی طرف، تیری طرف، تو ہم پر برسا دے پتھر، یعنی وہ اپنے آپ کو ہی بد دعا دینے لگے، یہ سمجھ کے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی دیگر رسول ان کو پیغام دے رہے ہیں، نعوذ باللہ وہ پیغام غلط ہے، اور اگر وہ پیغام صحیح ہے تو آپ ٹھیک ہے ہم پر آسمان سے عذاب نازل فرما دیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ ہرگز نہ عذاب کرتا، اللہ ہرگز نہ عذاب کرتا ان پر جب تک تو رہتا ان میں، اور اللہ ہرگز عذاب نہ کرے گا ان پر جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے اور بہت خوبصورت اس کا مطلب ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تک میرے نبی تمہارے درمیان ہیں، میں عذاب نہیں لاؤں گا تم پر، اور خاص طور پہ اگر تم مجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، تو تم پر عذاب نہیں آئے گا۔ اسی لیے ناظرین اکرام، میں اکثر کہتا ہوں کہ توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ توبہ دل سے مانگی جائے، اور توبہ اس نیت سے مانگی جائے کہ آئندہ یہ غلطی آپ نہیں دہرائیں گے، اور توبہ اس عقیدے سے مانگی جائے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اس کا وعدہ ہے توحید کے علاوہ اس کے ساتھ کسی کو شامل نہ کرو، اس کے علاوہ تمام چھوٹے بڑے گناہ وہ معاف کر دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کا بہت شکریہ۔